اور یہ جو عراق میں کرد قوم کا ہے، کرد قوم تھی عراق میں، کردستانی قوم، ان کے پاس غوث پاک تشریف لے گئے. ان سے مسلمان کئی بار جنگ و جدل کر چکے تھے لیکن مسلمان انہیں فتح نہ کر سکے. غوث پاک جب تشریف لے گئے تو سنیے، پوری کرد قوم جو بڑی مہارت رکھتی تھی جنگ و جدل میں، بڑے جنگجو قسم کے عیسائی تھے، غوث پاک نے جب ان کو تبلیغ دین کی تو یہ عیسائیوں کا ایک عالم جسے پادری کہتے ہیں، پادری سامنے آیا، کہنے لگا اے شیخ آپ ہمیں تبلیغ اسلام کرنے آئے ہیں تو مجھے اسلام کا ثبوت دیں حق ہونے کا. کیا فرمایا، کیا ثبوت چاہیے؟ اس نے کہا اے شیخ آپ کے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا میری امت کے علماء حقہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. دیکھیں نا، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اب امر بالمعروف انبیاء کرتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے، برائی سے منع کرتے رہے، توحید اور رسالت کے جام پلاتے رہے. اب حضور کے بعد یہ ذمہ امر بالمعروف کا علماء کے ذمہ لگ گیا. تو فرمایا، عیسائی پادری کہنے لگا اے عبد القادر آپ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، کیا یہ حدیث درست ہے؟ غوث پاک نے کہا بالکل درست ہے. وہ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ آپ بھی اس امت مصطفیٰ کے علماء میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ علماء میں سے ہیں. لہذا آپ اگر مجھے اس حدیث کا پریکٹیکلی کوئی پروف دے دیں، اسے ثابت کر دیں، تو پھر میں اور میری قوم سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں. فرمایا کیا ثبوت چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی حضور آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، تو اب بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں علماء ربانیین. تو بنی اسرائیل میں تو حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائے، اور قرآن میں سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے. ٹچ دے رہا ہوں، چار چیزیں کئی بار آپ یہاں سنی ہوں گی آپ نے کئی بار. حضرت عیسیٰ منہ سے مردہ زندہ کرتے ہیں. آپ بھی اس امت کے علماء ربانیین میں سے ہیں. اللہ نبیوں کو عطا فرماتا معجزہ، ولیوں کو عطا فرماتا ہے کرامت. نبی کے لیے معجزے کا ظہور شرط ہے، ولی کے لیے کرامت کا ظہور شرط نہیں ہے. کرامت اللہ عطا فرما دیتا ہے. وہ کہنے لگا جی آپ بھی اس امت کے علماء ربانیین میں سے ہیں، تو حضرت عیسیٰ تو مردے زندہ کرتے تھے، آپ بھی کوئی مردہ زندہ کر دیں تو اس حدیث پر اور آپ کے دین پر مجھے یقین آ جائے گا. تو غوث پاک کوئی مرید بڑھانے کے لیے کرامت نہیں دکھانے گئے تھے. کس لیے گئے تھے؟ تبلیغ دین کے لیے. اور یاد رکھیں جب قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ مردے زندہ، بولے مردے زندہ، یہ تو پتہ چل گیا قرآن کا اگر کوئی انکار کرتا ہے نا کہ نہیں، ہمارا سب کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ ہیں یا کوئی ولی ہے، اگر کوئی کسی کو مردے کو زندہ کر دے تو کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتا. اور پھر کوئی کہ نہیں کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ کے انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کے، تو پھر تو سیدھا سیدھا قرآن کا انکار ہو جائے گا. تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اور بہت ساری مثالیں، سورہ بقرہ بنی اسرائیل کی وہ جو گائے کا ٹکڑا پڑا تو مقتول زندہ ہو گیا. اسی گائے کا ٹکڑا کیوں تھا؟ مفسرین نے لکھا وہ گائے عام گائے نہیں تھی، ایک اللہ کے ولی کی گائے تھی. بہرحال بہت سارے حوالے، موضوع ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے، تو توجہ کیجئے گا عاشقان رسول. غوث پاک سے وہ کہنے لگا جی آپ مجھے مردہ زندہ کر کے دکھائیں. فرمایا چلو قبرستان، جس قبر کے مردے کو کہو گے زندہ کریں گے. عیسائی پادری قوم چلی قبرستان کی طرف، جا کر اشارہ کیا جی اس قبر کے مردے کو زندہ کر دیں. فرمایا جو میرا بن جاتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اب جب اس نے بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، غوث پاک نے ایسے اس قبر کی طرف اشارہ کیا جو اپنے مبارک قدموں سے نوازا اور فرمایا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. کھڑا تو وہ کس کے حکم سے ہوا؟ آپ اور ہم کہیں تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا، وہ زبان تیری میری نہیں تھی، غوث پاک کی تھی. ہاں قم باذن اللہ، کھڑا ہوا مردہ قبر میں سے، پوچھنے لگا قیامت آ گئی ہے؟ فرمایا قیامت نہیں آئی. اس عیسائی پادری نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تصدیق چاہی تھی، ہم اسے تصدیق کر کے دکھا رہے ہیں. وہ قبر سے کھڑے ہونے والے کہنے لگا سنو میں عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کے نبی دانیال علیہ السلام کو امتی ہوں. تمام انبیاء اسی دین اسلام کی بشارت دیتے آئے، یہی دین حق اور سچ ہے. فرمایا بس تو اسے اتنا ہی مقصود تھا. اب عاشقان رسول اس عیسائی پادری سمیت
पूरी कौम इलावा जी चंद घरानों के सब कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो गए। हाँ,